بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام لایا گیا کہ اس نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے پوچھا کہ تو نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے؟ غلام نے کہا بالکل قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے کیوں قتل کیا ہے؟ غلام نے کہا بات یہ ہے کہ اس نے اپنے مالکانہ حقوق سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے دبوچ کر خلاف فطرت بدفعلی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسجد میں تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنین 3 دن تک اسے کوئی سزا مت دیں، اسے زندان میں ڈال دیں اور اس کے دعویٰ کی تصدیق ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب وہ خود اقرار کر رہا ہے تو پھر تصدیق کاہے کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس کے آقا پر الزام کی تصدیق ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میت سے کیسے الزام کی تصدیق ہوگی جبکہ وہ دفن ہو چکی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے ورثہ سے پوچھا تم نے مقتول کو کب دفن کیا؟ انہوں نے جواب دیا ابھی اس کے دفن سے فارغ ہو کر قاتل کو دربار میں لائے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس کا الزام درست ثابت ہوا تو کیا تم اسے مقتول کی عوض قتل کرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر الزام درست ثابت ہو جائے تو کیا یہ قاتل نہیں رہے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا کیا اسلام کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی عفت کا تحفظ کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گویا اگر الزام ثابت ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب میت سے الزام کیسے ثابت ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا 3 دن تک نہ غلام کہیں جائے اور نہ آپ، اسے 3 دن زندان میں رکھیں، تیسرے دن خود بخود یہ الزام ثابت ہوگا، یہ اس کا دعویٰ غلط ثابت ہوگا۔ اگر الزام ثابت ہو گیا تو غلام بری ہوگا اور اگر دعویٰ غلط ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما اور مقتول کی میت پر آ کر ورثہ سے پوچھا کیا مقتول کی قبر یہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یہی قبر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا قبر کھودو۔ لوگوں نے قبر کھود دی۔ جب لحد تک پہنچ گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میت کو قبر سے باہر نکالو۔ انہوں نے قبر میں دیکھا تو انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا، میت وہاں موجود نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور فرمایا میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی جھٹلایا گیا ہوں۔ میں نے اپنے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے میری امت میں سے جو بھی قوم لوط کا عمل کرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا اسے قوم لوط جیسے عذاب سے میری امت ہونے کی بدولت مرنے کے 3 دن بعد تک مہلت ہوگی۔ مرنے کے تیسرے دن بعد وہ اپنی قبر میں نہیں رہے گا، ملائکہ اسے وہاں سے اٹھا کر قوم لوط کے پاس پہنچا دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔